السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج کا دن آپ سب کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ اس سے پہلے آپ نے القراءۃ الواضحہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو مکمل کیا، اور آج آپ کو القراءۃ الواضحہ پارٹ 3 کا آغاز کرنا ہے۔ القراءۃ الواضحہ یہ جو 3 پارٹس کی سیریز ہیں، یہ ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں بہت ہی زیادہ متداول اور بہت ہی زیادہ مفید مجموعہ شمار کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا برما ہو، اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں بھی یہ کتاب بہت سے اداروں میں، بہت سے مراکز اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی جو بہت اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو عجمی طلبہ ہوتے ہیں، یعنی نان عرب اسٹوڈنٹس، نان نیٹو اسٹوڈنٹس، ہر طریقے کے طلبہ اور طالبات کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب لکھی جاتی ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک کتاب وہ ہوگی جو خود عربوں کو پڑھائی جائے، اور عربی زبان سکھانے اور سیکھنے کے لیے ایک کتاب وہ ہوگی جو نان عربس کو سکھائی جائے، جو نان عربس کو پڑھائی جائے، کیونکہ دونوں کے چیلنجز الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک جو عرب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، he has different challenges in learning، اور جو نان عرب اسٹوڈنٹ ہوگا he will have a different background، so he will have different challenges to face۔ جو عرب اسٹوڈنٹ ہوگا اس کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں، تو اسی لیے اس کے چیلنجز کے اکارڈنگ اس کو ایک الگ سے نصاب دیا جائے گا، he will have a different syllabus۔ جو نان عرب اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو ایک ڈیفرنٹ کتاب دی جائے گی۔ القراءۃ الواضحہ نان عرب کو سجیسٹ نہیں کی جائے گی، اگرچہ نان عرب بھی پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ بیمار ہو جائے گا اگر پڑھ لے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے کچھ تھوڑی سی الگ قسم کی کتاب دی جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نان عرب جو ہے عرب کی جو کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر ایک کی مینٹیلٹی، مائنڈ سیٹ، بیک گراؤنڈ، پس منظر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے کتاب تیار کی جاتی ہے۔ سلیبس تیار کرنا بہت دقیق اور نازک چیز ہے، ہر انسان تیار نہیں کر سکتا اسے، چونکہ جن لوگوں کے لیے تیار کرنا ہے، جو ٹارگٹ آڈینس ہے، ٹارگٹ آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے سلیبس کو تیار کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے لیے ایک عربک ٹیچنگ کی کتاب اگر تیار کرنی ہو تو اس کے لیے اس کے ایکسپرٹس کو بلانا پڑے گا کہ بھئی یہاں کے لوگوں کو کس طرح کا سلیبس دیا جائے عربی سکھانے ہی کے لیے۔ القراءۃ الواضحہ یہی چیز ہم امریکہ میں ہر ایک کو نہیں دے سکتے، مطلب لرننگ کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں کچھ، لیکن آج کے دور کے حساب سے ایک اچھی چیز تیار کی جا سکتی ہے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے انگلش لرننگ کا معاملہ ہے، انگلش لرننگ کے لیے بھی الگ الگ طریقے، الگ الگ ٹیکنیکس، الگ الگ میتھڈس جو ہے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ تو خیر، ہندوستان کے لوگوں کی ذہنیت، ان کو کہاں کہاں پریشانی آتی ہے، اسی حساب سے ایکسرسائزز اور کن کن چیزوں میں دشواریاں ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی رحمہ اللہ نے ایک مجموعہ، ایک سیریز تیار کیا 3 کتابوں کا، جس کا نام ہے القراءۃ الواضحہ۔ جب سے انہوں نے یہ کتاب تیار کی، اسی وقت سے پوری دنیا میں شہرت اس کو کتاب کو مل گئی، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے بتایا بر صغیر میں بہت زیادہ مقبولیت اور بہت زیادہ جو ہے اس کتاب کو اہمیت دی گئی۔ مولانا وحید الزماں قاسمی کیرانوی جو تھے، یہ دراصل کیرانہ کے تھے۔ کیرانہ یہاں جو ہے ضلع شاملی، جو ہے ضلع شاملی جو کہ پہلے مظفر نگر میں تھا، کیرانہ میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، یہ ایک مردم خیز جگہ رہی ہے۔ اسی شہر میں ایک بہت بڑے مولانا پیدا ہوئے جن کا نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو،
یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اظہار الحق. آپ کو معلوم ہوگا جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی ہندوستان میں تو انگریزوں کی طرف سے بہت سارے کرسچن ہندوستان میں عیسائی مذہب کو پھیلاتے تھے. تو عیسائیت کو پھیلانے کے لیے جو بہت بڑے بڑے کرسچن پریسٹ آئے ہوئے تھے وہ اسلام پر اٹیک کرتے تھے، اسلام کے اندر خرابیاں بتاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے. تو ان کے اعتراضات کا جواب دینے والے جو سب سے بڑے اسکالر ہندوستان میں مانے جاتے تھے وہ تھے مناظر اسلام مولانا رحمت اللہ کیرانوی. وہ یہیں کیرانہ کے تھے، اور انہوں نے جا کر بعد میں مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ کھولا، اس کا نام ہے مدرسہ سولتیہ. وہ مدرسہ سولتیہ آج بھی موجود ہے، ان کے خاندان کے لوگ اس مدرسے کو چلاتے ہیں، بہت پرانا مدرسہ ہے. خیر وہ بھی یہیں کے تھے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی بھی یہیں کے تھے. ایک بہت بڑے مولانا تھے، ان کا نام تھا امین الدین کیرانوی. یہ شاہ اسحاق دہلوی کے تلامذہ میں تھے، وہ بھی یہیں سے تعلق رکھتے تھے. اور خود مولانا وحید الزما صاحب بھی یہیں پہ پیدا ہوئے. خیر تو ان کا جو علاقہ ہے وہ بہت ہی اہم علاقہ مانا جاتا تھا، ایک زمانے میں وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. مولانا وحید الزما صاحب کی جو دادی تھیں وہ ایک بہت بڑے محدث علامہ نواب قطب الدین تھے، جن کی ایک کتاب ہے شرح مشکات المصابیح، ان کی نواسی تھیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہندوستان کے، ان کا نام تھا علامہ نواب قطب الدین. علامہ نواب قطب الدین نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مظاہر حق. یہ مشکات المصابیح کی بڑی پرانی شرح ہے اور بہت مقبول ہے. تو ان کی جو دادی تھیں، یعنی مولانا وحید الزما کی جو دادی تھیں، وہ انہی کی نواسی تھیں. اور اتنے بڑے عالم کی نواسی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جھنجھانا کے، جھنجھانا بھی یہ یہیں کا اسی کے آس پاس کا ایک علاقہ ہے. ان کا نام تھا شیخ عبد المجید، یہ ان کی بیٹی تھی ان کی دادی. تو یعنی کہ خاندان کے لوگ بھی بڑے بڑے علماء سے کسی نہ کسی طرح سے تعلق رکھتے تھے، اور علاقے کے لوگ بھی کافی علم وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے. تو مولانا وحید الزما صاحب یہ اسی علاقے میں پیدا ہوئے، کیرانہ میں پیدا ہوئے، اور علماء کے خاندان میں پیدا ہوئے، اور ان کے ارد گرد علماء کا آنا جانا لگا رہتا تھا. ان کی دادی کے بارے میں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ کتنے عظیم عالم دین کی جو ہے نواسی تھیں. تو ان تمام چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں انسان پر. خاندان کے لوگ جس طرح سے ہوتے ہیں تو اس کا اثر کسی نہ کسی طرح سے اس خاندان کے لوگوں پر پڑتا ہے، اچھا اور برا ہونے میں، پڑھا اور لکھا ہونے میں. خاندان میں تعلیم رہے گی تو لوگ تعلیم یافتہ رہیں گے، خاندان میں جہالت رہے گی تو خاندان کے لوگ جاہل رہیں گے. ایک نیچرل بات ہے. تو یہ اسی طریقے سے مولانا وحید الزما صاحب ایک بہت ہی علمی خاندان، علمی علاقے میں پیدا ہوئے. عربی زبان کا جو ان کا سفر ہے وہ بہت لمبا تھا. عربی زبان سیکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا، لیکن شارٹ میں یہ ہے کہ ان کے ایک ماموں تھے، وہ حیدرآباد میں رہتے تھے. ایک بار انہوں نے کیا کیا، مولانا وحید الزما صاحب کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے کر چلے گئے. اور حیدرآباد اس زمانے میں بہت ہی علمی جگہ تھی. آج بھی حیدرآباد ایک اچھی جگہ مانی جاتی ہے، اگرچہ اس طرح سے نہیں جتنا پہلے تھا، لیکن ایک علمی جگہ ہے. اس علمی جگہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شروع ہی سے جو مغل امپائر تھی، مغل امپائر کا بہت ہی خاص فوکس رہتا تھا اس شہر پہ. اس کے بعد بہت سے نواب آئے، ان نوابوں کی وجہ سے. اور آپ نے سنا ہوگا نظام وغیرہ کے بارے میں، نظام آف حیدرآباد، نظام آف حیدرآباد وغیرہ جو تھے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس پر توجہ دی. آصف جاہ وغیرہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو ان کے زمانے ہی سے عربوں سے بڑے تعلقات تھے، عرب لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. آپ نے سنا ہوگا میر محبوب علی خان کا نام، میر عثمان علی خان، یہ سارے لوگ جو ہے نظام کے لوگ تھے. تو کیا ہوا کہ ان لوگوں کی وجہ سے حیدرآباد میں ایک علمی، فکری اور لسانی ترقی بہت زیادہ ہوئی. بڑے بڑے ادارے تھے وہاں پر عربی زبان سیکھنے کے، سکھانے کے، ٹرانسلیشن وغیرہ کرنے کے. تو مولانا وحید الزما صاحب جب وہاں گئے اپنے ماموں کے ساتھ تو انہوں نے ایک نئی دنیا دیکھی. بہرحال کیرانہ ایک اس زمانے میں ایک بہت چھوٹا شہر تھا،
لیکن وہ جب ایک بہت بڑے شہر میں چلے گئے اور ذہین اور انٹیلیجنٹ آدمی تھے تو ان کا دماغ بالکل کھل گیا، اور وہاں بڑی بڑی لائبریریاں دیکھی، بڑے بڑے مدرسے دیکھے، اور وہاں پر ایک مامون دمشقی کر کے باہر کے ایک عالم دین تھے، ان سے انہوں نے کافی کچھ عربی زبان کی چیزیں سیکھیں. اس طرح سے ان کو عربی زبان کا بہت شوق پیدا ہو گیا. لائبریریوں میں بڑی بڑی کتابیں، چھوٹی کتابیں، اخبارات، میگزینز وغیرہ بہت ساری عربوں کی انہوں نے دیکھی. تو وہاں سے ان کے اندر ایک عجیب و غریب شوق پیدا ہوا عربی زبان کا. تو 2 سال تک، تقریباً 2-2.5 سال تک حیدرآباد میں رہے. اس کے بعد وہاں سے واپس آئے، پھر دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے داخلہ لیا. پھر دارالعلوم دیوبند میں جو ہے عربی زبان ان کی اور مضبوط ہوئی. عربی زبان یوں تو وہیں حیدرآباد سے پڑھ کے آئے تھے، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے وہ سلسلہ جاری رکھا اور بہت آگے نکل گئے. اور پھر اس کے بعد بہت ساری کتابیں لکھی. پھر دارالعلوم میں ٹیچر ہوئے. پھر دارالعلوم میں ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وی سی بھی بن گئے، یہ نائب محتمم بھی بن گئے تھے. پھر اس کے بعد دیوبند میں ایک ہنگامہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد دیوبند سے نکل گئے تھے. پھر یہیں پہ انتقال ہوا، اور یہاں پر ایک جو ہے مقبرہ ہے، وہاں پر یہ دفن ہے. ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر معید الزما قاسمی کرانوی. کورونا کی وہ جو شدت تھی اسی زمانے میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. واللہ عالم کورونا کی وجہ سے ہوا یا ایسے ہی وفات ہوئی ان کی. کافی معمر تھے، وہ بھی بڑی عمر کے تھے. اچھا جناب، تو بہرحال یہ کتاب لکھی گئی ہندوستانی لوگوں کے لیے مولانا وحید الزما صاحب کے ذریعے، تاکہ انہیں عربی سکھائی جائے، اور ہندوستانیوں کے اور بر صغیر کے لوگوں کی ذہنیت کو، سوچ کو، ان کو کس طرح کے مٹیریل کی ضرورت ہے، کیا ان کو پڑھایا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیسے الفاظ، کیسے جملے، تمرینات میں کن چیزوں کو سامنے رکھا جائے، گرامر کی کن چیزوں کو سامنے رکھا جائے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور بہت ہی کامیاب کوشش رہی ان کی. مولانا وحید الزما صاحب نے جتنا عربک لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے ہندوستان میں خدمات کی ہیں، اتنا شاید کسی نے نہ کی ہوں. کسی نے نہ کی ہوں. ان کی جو 2 ڈکشنریاں ہیں، ایک کا نام ہے القاموس الجدید. القاموس الجدید ایک عربی اردو ہے، ایک اردو عربی ہے، اور اصطلاحی ڈکشنریاں ہیں وہ بھی عربی اردو، اردو عربی ہے. یہ تمام ڈکشنریاں بہت لمبے زمانے سے پورے ہندوستان میں چلتی ہیں، یعنی کہ اس سے اچھی ڈکشنریاں نہیں مانی جاتی، اس سے اچھی ڈکشنریاں اویلیبل نہیں ہیں مارکیٹ میں. بہت زیادہ جو ہے ان کو شہرت ملی ان کتابوں کی وجہ سے. ان کی زندگی کی جو خصوصیات ہیں ان میں چند چیزیں قابل غور ہیں. مولانا وحید الزما صاحب کی جو زندگی ہے اس میں جو قابل غور چیزیں ہیں وہ چند ہیں. ایک تو یہ کہ خاندانی اثر تھا ان پر. ایک خاندانی فیملی سے تھے، ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، دینی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، خاندان کے لوگ پڑھے لکھے تھے. تو بچپن ہی سے ان کے ارد گرد جو علماء کی آمد و رفت رہتی تھی تو ان سے سیکھتے رہتے تھے، اور وہاں سے ان کو ایک طریقے سے تربیت ملتی رہتی تھی. تو ایک تو خصوصیت یہ ہوئی کہ خاندانی پس منظر جو تھا ان کا وہ بہت ہی زیادہ علمی اور فکری تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی پر بڑا اثر پڑا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ خاندان کے لوگ جب اہل علم ہوں گے تو اس کا جو ہے ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے انسان پر. خاندان کے لوگوں میں جب جہالت ہوگی تو جو بچے ہوں گے وہ بھی جاہل ہوں گے، ان کے اندر بھی تعلیم و تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پورے سسٹم کو، پورے نظام خاندان کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے انسان کو. نظام الاسرہ جو ہے، فیملی سسٹم جو ہے، وہ بہت ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے، بہت ہی مضبوط بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، اور آج کل یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بہت محنتی انسان تھے. وہ کبھی بھی کسی چیز سے اکتاتے نہیں تھے. کوئی بھی بات ہو، اگر ان سے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے وہ. اب آپ بتائیں، ڈکشنری لکھنا، اور وہ بھی 4 ڈکشنریاں لکھنا، اور ایسے ملک میں جہاں پر عربی زبان کا اس زمانے میں رواج ہی نہ ہو. دارالعلوم دیوبند میں عربی زبان کا رواج ہی نہیں تھا ان سے پہلے. عربی لوگ جانتے تھے لیکن ایک پروفیشنل عربک سیکھنا اور اسی طریقے سے عربوں کے انداز سے عربی کی پریکٹس کرنا، اس کا رواج نہیں تھا. اس کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی. بہت محنت کرتے تھے، انہوں نے پورا ماحول بدل دیا. دیوبند کا جو ٹرینڈ تھا وہ ٹرینڈ ہی انہوں نے چینج کر دیا عربک لینگویج سے متعلق. اگرچہ ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے دنیا میں محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نئے نئے زمانے آتے ہیں، نئے نئے ادوار آتے ہیں، ہر زمانے کے حساب سے نئے نئے چیلنجز ہوتے ہیں.
تو اس کے لیے انسان کو ہر وقت محنت کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو ہر وقت پیدا بھی کرتے رہتے ہیں جو اس ضرورت کو پوری کر سکیں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے زمانے میں ایک ماحول بنایا اور ایک ماحول برپا کیا، اور عربی زبان کے سلسلے میں نئی نئی چیزیں دنیا کے سامنے رکھیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں بہت مقبول ہوئی، اور یہ تمام چیزیں اس طور پہ ممکن ہوئی کہ یہ کبھی بھی کسی چیز کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ کام ہو نہ جائے۔ بڑے محنتی تھے اور بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے۔ ان کی ذہانت کا ایک نمونہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے انجینئر نہیں تھے، یعنی کہ انہوں نے انجینئرنگ کی پڑھائی نہیں کی تھی، لیکن اتنے ہائی کوالٹی کے انجینئر بن گئے تھے یہ۔ دیکھ کر کوئی چیز دیکھتے تھے تو بہت غور سے آبزرو کرتے تھے اس چیز کو، بہت ہی بہترین قسم کے انجینئر ہو گئے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ کسی کے پاس جا کے سیکھا ہو، انہوں نے دیکھ دیکھ کے جو ہے تمام چیزوں کو آبزرو کر کے بہت بڑے انجینئر بن گئے تھے۔ اسی لیے یہ دارالعلوم دیوبند کے انجینئر بھی تھے یہ اپنے زمانے میں۔ ایک دن کی پڑھائی نہیں انجینئرنگ کی، لیکن بہت ہی سپر کوالٹی کا انجینئر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مولانا جس کو کچھ پتا نہیں ہے، صرف عربی وغیرہ پڑھا ہے، وہ اچانک ایک بہت بڑا انجینئر بن جائے، اور وہ بھی عام قسم کا انجینئر نہیں بلکہ مغل اسٹائل کا انجینئر۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ شاہجہاں کے زمانے میں جو بلڈنگیں بنائی جاتی تھیں، اسی کے زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا تاج محل بنایا گیا۔ تاج محل ایک ٹرینڈ سیٹر ہے۔ تاج محل یہ تو ہے یہ کہ کتنی مضبوط بلڈنگ ہے، اس کے علاوہ بلڈنگوں کو کیسے بنایا جائے، کیا نقش و نگار ہونا چاہیے، کہاں گنبد ہونا چاہیے، کہاں کیا چیز ہونی چاہیے، کہاں گیٹ ہونا چاہیے، اس کی جو اسٹائل ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، یہ تمام چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ اسی طریقے سے لال قلعہ ہے، لال قلعہ کو بھی اس نے بنایا۔ مغل بادشاہوں میں ہر بادشاہ کی خصوصیت تھی، جو شاہ جہاں ہے اس کی جو خصوصیت ہے، وہ اس کی خصوصیت ہے کنسٹرکشن، انجینئرنگ، ماڈرن بلڈنگز، آرکیٹیکچر۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، ریولوشن برپا کر دیا شاہ جہاں نے۔ تو خیر، شاہ جہاں کے اسٹائل کے جو ہے وہ ایک انجینئر بھی تھے، اور انہوں نے کئی ساری بلڈنگیں بنائی۔ دارالعلوم دیوبند کی جو ایک پرانی عمارت تھی، ابھی تو گر گئی وہ، اس کو انہوں نے ہی کنسٹرکٹ کیا تھا، ابھی اس کا حصہ بہت کچھ باقی ہے۔ تو یہ بہت ہی عجیب قسم کے آدمی تھے، بڑے ذہین آدمی تھے، اور کسی چیز کا اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ چیز مکمل نہ ہو جائے۔ تو ان کی زندگی سے یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ کوئی بھی چیز سیکھنی ہے ہمیں تو ایسا نہیں کہ 2-4 دن میں ہم تھکار کے بیٹھ جائیں۔ آج کل کے طلبہ اور طالبات اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ 1-2 دن زبردستی پڑھنے آئیں گے، کوئی چیز سیکھیں گے نہیں، زبردستی کچھ سکھایا تو سیکھ لیا، خود کوئی شوق نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے، اسی لیے کوئی معلومات نہیں ہے آج کل کے لڑکوں کو، آج کل کے بچوں اور بچیوں میں، آج کل کے طلبہ اور طالبات میں علم جو ہے مطلب بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بالکل جیسے طوطے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو رٹانا ہے، ایک آدمی بیٹھا اور ٹریننگ کے لیے رٹایا، رٹ لیا، نہیں کوئی رٹانے والا آیا تو نہیں رٹا، کسی نے سمجھایا تو انہوں نے سمجھ لیا، کسی نے نہیں سمجھایا تو سمجھا ہی نہیں۔ بھئی ہر انسان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی آپ کو ٹریننگ دے دے گا، کوئی انسان سمجھا دے گا، لیکن اصل ذمہ داری ہر ایک انسان کی ہے، خود وہ غور کرے، خود وہ تدبر کرے، تفکر کرے، آبزرو کرے، مشاہدہ کرے، غور و خوض کرے تمام چیزوں میں۔ تو آج کل کی جو نسل ہے، اس کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کے اندر خود سے کوئی چیز محنت کرنے اور غور کرنے کی عادت نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ بہت عجیب چیز ہے۔ ابھی دیکھیے مولانا وحید الزماں صاحب نے خود دارالعلوم دیوبند میں عربی نہیں سیکھی، لیکن چونکہ ذہن ان کا بہت ہی زیادہ تخلیقی تھا، تو بہت ہی زیادہ کریٹیو اور انوینٹیو تھا، اس لیے کہاں گئے، حیدرآباد گئے، اور 2 ہی سال میں اتنا زیادہ سیکھا، پھر دیوبند آئے، دیوبند بھی سیکھا اور سکھایا، اور پھر کہاں پہنچ گئے، کس منزل پر پہنچ گئے۔ تو یہ اپنی محنت کے ذریعے پہنچے، اور جو ان کے اندر جذبہ تھا کسی چیز کو لرن کرنے کا، اس کی وجہ سے پہنچے۔ اچھا، تو دوسری چیز یہ ہوئی ان کی، ایک تو میں نے بتایا خاندانی پس منظر، فیملی بیک گراؤنڈ بہت زبردست تھا۔ دوسرا میں نے بتایا کہ ہارڈ ورک، محنت کا جذبہ تھا ان کے اندر۔ تیسری چیز جو ان کی بہت ہی اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے، ان کے جو اخلاق تھے یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ لوگ بہت چھوٹی گھٹیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں، نیچپن لوگوں کے اندر ہوتا ہے، مین بیہیویئر ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ بہت سارے لوگ ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی گنواروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں۔ تمام چیزوں میں ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ کسی کے ساتھ کوئی بیہیویئر کرنا ہے تو بہت ہی اعلیٰ بیہیویئر ہوتا تھا۔ ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھی ان کی۔
کپڑے بھی بہت اچھے پہنتے تھے، کپڑے پہننے کے بھی ان کی سٹائل بہت اچھا تھا، ہر چیز میں مطلب ایک بہت ہی الگ قسم کے انسان تھے. اور اسی طریقے سے یعنی ایک معمولی سی بات بتائی جائے آپ کو، یہ چائے بھی بہت شاندار بناتے تھے. یعنی ان کے یہاں ہر چیز میں کوالٹی تھی اور بہت ساری چیزیں یہ خود کر لیتے تھے. چائے بنانے کے بھی ان کے باقاعدہ ایک سسٹم تھا اور وہ بہت اچھی چائے بناتے تھے. اسی طریقے سے چائے پینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. چائے پینے کے بارے میں بھی ان کے انسٹرکشن ہیں کہ چائے کیسے پی جائے. بتائیے چائے کیسے پی جائے، یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے سننے میں، لیکن ان کے ہاں ایک چیز یہ تھی کہ چائے کیسے پی جائے اس کے بارے میں بھی ان کے پاس انسٹرکشنز موجود تھے. مثلا ایک بات ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ چائے پیتے ہیں تو چسکی اتنی زور سے لیتے ہیں چائے کی کہ دوسروں کو آواز آنے لگے. تو کہتے تھے یہ بہت ہی غلط بات ہے. آپ جب چائے پیئیں تو آپ کی چائے پینے کی آواز دوسروں کو نہیں جانی چاہیے. مولانا وحید الزماں صاحب کہتے تھے کہ جو انسان چائے پیے اور اس کے پینے کی آواز دوسروں تک پہنچے، حالانکہ وہ بڑے ایموشنل قسم کے آدمی تھے، زیادہ ہیوی تبصرہ کر دیتے تھے، یہ ہیوی کمنٹ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی جانوروں میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ جیسے جانور ہے، ایک کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس کے پینے اور کھانے کی زور سے آواز آتی ہے. انسان کو اس طرح سے کھانا پینا چاہیے کہ اس کے کھانے پینے کی آواز صرف اسی تک آئے یا بہت آہستہ ہو لیکن بہت لوگوں کو سنائی دے. بے ادبی ٹائپ کہتے تھے یہ ساری چیزیں ہیں. انسان جو ہے جانور کی طرح لگنے لگتا ہے، بہت زور سے چسکی لینے لگے چائے کی کہ جناب اوپر کی منزل پہ کوئی چائے پی رہا ہے، نیچے کی منزل پہ آواز آئے اس کی. ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس سے جو ہے ان کے ذہن اور ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے. تمام چیزوں میں ان کا بالکل بیہیویئر، ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا انداز، ان کی ایتھکس بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتے تھے. بہت ہی سلیقہ مندی پائی جاتی تھی، بہت ہی بااخلاق انسان تھے، بہت ہی نستعلیق قسم کے انسان تھے. اور دوسری چیز ہے کہ کوئی انسان کسی طریقے کی حرکت کرتا تھا جو ہلکے لیول کی ہوتی تھی تو بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے، بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے. کسی نے کوئی چھوٹی حرکت کی، کوئی گھٹیا پن کیا تو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، بہت سخت ناراض ہو جاتے تھے. تو گویا کہ ان کے اندر جو ایک ایتھیکل جو سسٹم تھا، ان کے جو مینرز تھے، ان کے جو اخلاق تھے، ان کی مروت، اخلاص اور بہت ساری خوبیاں تھیں، اس کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ ترقی ملی. ایک تیسرا بہت ہی بنیادی ان کی زندگی کا میں نے حصہ آپ کے سامنے بتایا. تیسرا کیا ہے؟ ان کے اخلاق، تمام طرح کے اخلاق، دینی ہو دنیاوی ہو، ہر طریقے کے اخلاق ان کے بالکل ہی مختلف تھے. تیسری چیز یہ ہے، ان کے اندر تعلیم و تربیت بہت زیادہ پائی جاتی تھی. تدریس اور ٹریننگ کی خصوصیت. تدریس اور ٹریننگ سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پڑھایا کیسے جائے، اسٹوڈنٹ کو پڑھایا کیسے جائے، اس کو ٹیچنگ کیسے کی جائے. یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت تھی. اکثر پڑھانے والے لوگ پڑھانا ہی نہیں جانتے ہیں. دے ٹیچ بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ. پڑھا تو رہے ہیں لیکن پڑھانا کیسے ہے، کیا چیز پڑھانا ہے، یہ اکثر ٹیچرز دنیا میں نہیں جانتے ہیں. ان کا بھی کہنا تھا اور بڑے بڑے ماہرین بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا کے اکثر ٹیچرز یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا پڑھانا ہے. وہ ٹیچرز ہیں لیکن ان کو ٹیچنگ کرنا معلوم ہی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کے ذہن کو سامنے رکھنا، اس کے لیول کو سامنے رکھنا، اس کے پس منظر کو سامنے رکھنا، تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب پڑھایا جائے گا تو اسٹوڈنٹ پر بہت اچھا اثر پڑے گا. اور ٹیچر کے اندر کیا کیا کوالٹیز پائی جانی ضروری ہیں جس کی وجہ سے جو ہے طالب علم پر اثر پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے. ان کے اندر بدرجے اتم موجود تھیں. مولانا وحید الزماں صاحب کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی 2-3 مہینہ بھی عربی پڑھ لیتا تھا تو وہ ایسے ہو جاتا تھا جیسے کسی کے پاس 5-7 سال تک عربی پڑھا ہو. یعنی تھوڑی مدت میں بھی، 2-3 مہینے میں بھی وہ اتنا زیادہ سکھا دیتے تھے اسٹوڈنٹ کو. 4 مہینے 5 مہینے میں بھی اتنی زیادہ جو ہے چیزیں سکھا دیتے تھے، اتنا سوچ اس کی بدل دیتے تھے. 4-5 مہینے بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان کے پاس لرننگ کر لیتا تھا تو اس کی سوچ بدل جاتی تھی، بالکل اس کا سوچنے کا طریقہ بدل جاتا تھا. وہ ایک نئے ٹریک پہ چل پڑتا تھا وہ انسان، وہ طالب علم. اور اصل چیز یہی ہے کہ انسان کو راستہ دکھا دیا جائے، کیونکہ زندگی بھر کوئی کسی کو نہیں پڑھا سکتا ہے. کچھ چیزیں نمونے کے طور پر پڑھائی جائیں گی، کچھ چیزیں دی جائیں گی، کچھ انسٹرکشن ضرور ہوں گی، لیکن لائف ٹائم کے لیے آپ کو ہمیشہ کوئی نہیں پڑھائے گا. آپ کو پڑھانے کے بعد خود آپ کو ایک لائن پکڑ لینی ہے، پھر خود آپ کو پڑھنا ہے.
تو ان کے ٹریننگ میں، ان کی تربیت میں، ان کی ٹیچنگ میں عجیب قسم کا جادو تھا کہ وہ چند ہی مہینوں میں انسان کو بہت ہی شاندار عربک کا ٹیلنٹ دے دیتے تھے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، طالب علم کو موٹیویٹ کرنا اور اس کے اندر ٹیلنٹ کو شفٹ کرنا بہت ہی کم سے کم مدت میں، اور پھر زبان کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دینا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. ہندوستان میں جو بہت بڑے بڑے عربک لینگویج کے ایکسپرٹس تھے، ابھی کچھ ہیں بھی اور کچھ کا بھی انتقال بھی ہوا ہے، ان میں زیادہ تر انہی کے شاگرد تھے. ایک ہمارے استاد تھے مولانا نور عالم خلیل الامینی، وہ ہندوستان کے سب سے بڑے عربک لینگویج کے ایکسپرٹ تھے. ان کا انتقال ہوا ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے بھی ان سے ہی عربی سیکھی تھی. انہوں نے پورے ہندوستان میں بہت سی جگہ پر عربی سیکھی، لیکن ان سے کچھ مہینے تک جو انہوں نے عربی سیکھی تو اسی کی وجہ سے وہ جا کر بن پائے تھے. حالانکہ بہت جگہ انہوں نے عربی سیکھی تھی لیکن وہ اتنا اثر نہیں ہوا ان پر. لیکن مولانا وحید الزما صاحب سے انہوں نے تھوڑے دن کے لیے سیکھ لی عربی، تو اس کا ان پر بہت اچھا اثر پڑا، اور پھر ان کا ٹریک چینج ہوا، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے انہوں نے نیا راستہ اختیار کیا اور بہت آگے نکل گئے. مولانا وحید الزما کیرانوی ہی کے شاگرد تھے. ان کا نام تھا مولانا نور عالم خلیل الامینی، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے مولانا وحید الزما صاحب کی بایوگرافی بھی ایک لکھی ہے، بہت بڑی، 400-500 صفحے میں لکھی ہے اردو میں، اور عربی میں بھی ان کی بایوگرافی لکھی ہے بہت بڑی اپنے استاد مولانا وحید الزما صاحب کی. تو خیر، ان کی جو بہت بڑی اور نمایاں خصوصیت تھی چوتھی، وہ ہے ٹریننگ، تربیت، تدریس اور ٹیچنگ کا انوکھا اور البیلا انداز. بہت ہی یونیک اسٹائل ان کے پاس تھی. ہی ہیڈ اے یونیک اسٹائل آف ٹیچنگ، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور ان کے بہت سارے تلامذہ دنیا میں پیدا ہوئے. سب نے بہت کام کیے. ہندوستان میں جو بڑی بڑی ایمبیسیاں عربوں کی ہیں، عراق کی ایمبیسی ہو، سعودی عربیہ کی ایمبیسی، ان ایمبیسیوں میں بہت بڑے بڑے عربک لینگویج کے ایکسپرٹس ابھی بھی موجود ہیں. وہ سب انہی کے شاگرد ہیں ہندوستان میں. اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک ہیں، وہاں پر بھی ان کے شاگردوں کی ایک جماعت ہے. آزادی کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ ادھر ادھر جو گئے، ہندوستان جو تقسیم ہوا پارٹیشن کے بعد، تو مختلف ملکوں میں بھی ان کے تلامذہ پھیل گئے، اور ان لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے علاقے میں طرح طرح سے کام کیا اور خدمات انجام دی. دیکھیے میں کہاں چلا گیا. میں چاہ رہا تھا کتاب شروع کروں، لیکن یہ بھی ضروری تھا. میں نے سوچا تھا تھوڑے میں بیان کر دوں گا، لیکن یہ چیز لمبی ہو گئی. تو بہرحال اتنے بڑے انسان کی ایک کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، القراءۃ الواضحہ. جنہوں نے شروع سے بیت الحکمہ کو جوائن کیا ہے، انہوں نے القراءۃ الواضحہ پارٹ 1 پارٹ 2 سب پڑھ لیا ہے. اب پارٹ 3 انشاءاللہ ہم جلدی شروع کریں گے. آپ کو پیچھے جو پارٹ 2 اور پارٹ 3 پڑھایا گیا ہے، اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب کو کیسے پڑھنا ہے، بلکہ کسی بھی کتاب کو کیسے پڑھا جاتا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. کتاب کے جو حروف لکھے ہوئے ہیں اسی کو ہم پڑھ کے آگے بڑھ گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. سینکڑوں کتابیں ہم پڑھ لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کتاب کو پڑھا کیسے جائے گا، یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے جاننا. کسی چیز کو کر لینا کمال نہیں ہے، کسی چیز کو کیسے کرنا ہے خوبی کے ساتھ، یہ کمال ہے. آج کل آپ نے سنا ہوگا فلاں نے پڑھ لیا، فلاں نے کر لیا فلاں کام. کر لیا ٹھیک ہے، مکمل کر دیا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیسے کر لیا، کس طرح سے مکمل کیا اس نے، دس از اے ویری بگ کوسچن. کسی نے کھانا بنا دیا، ٹھیک ہے کھانا بنا دیا، لیکن کس طرح سے بنایا، کوالٹی ہے اس میں یا نہیں ہے. کسی نے کوئی کام کر لیا، کسی نے مثلا جھاڑو لگا دیا روم میں، ٹھیک ہے جھاڑو لگا دیا، لیکن جھاڑو صحیح سے لگایا یا نہیں لگایا. کسی نے کنسٹرکٹ کر کے ایک بلڈنگ بنا دی، ٹھیک ہے بلڈنگ بن کے تیار ہو گئی، لیکن بلڈنگ بنی کیسے، اچھی بلڈنگ ہے، کسی کام کی ہے، یا زیرو ہے یا بیکار ہے، 10 سال میں گر جائے گی یا 300 سال تک نہیں گرے گی، کیا خوبی اس کی پائی جا رہی ہے. کسی چیز کو کیسے کیا گیا ہے، دس از امپورٹنٹ. کسی چیز کو کر دیا گیا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیسے کیا گیا ہے دیٹ از امپورٹنٹ، یہ بہت اہم ہے. تو اسی لیے ہمیشہ اس چیز پہ نظر رہے کہ کوئی چیز کی جا رہی ہے لیکن کیسے کی جا رہی ہے، اس کو امپروو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پرفیکٹ بنانے کا میتھڈ کیا ہے، اس کے اندر پرفیکشن کیسے ڈالی جائے.
یہ چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اکثر دنیا کے لوگ اسی چیز میں فیل ہو جاتے ہیں. وہ کوئی چیز سوچتے ہیں ہم نے کر دیا، وہ چیز ختم ہو گئی. کر دینے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے. کسی چیز کو بہت بہتر انداز سے انجام دینے سے وہ چیز مکمل ہوتی ہے. ورنہ تو یوں تو دنیا میں ہر انسان آ رہا ہے، جا رہا ہے، پیدا ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں لوگ کرنے والے. تو اسی طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے. پڑھائی تھوڑی کی جائے لیکن کوالٹی کے ساتھ کی جائے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہم سب کے گھروں سے بچے پڑھنے جاتے ہیں، کتنا بڑا بڑا بستہ لاد کے اپنی پیٹھ پر جاتے ہیں. 10 کتابیں، 15 کتابیں، 20 کتابیں لاد لاد کے جاتے ہیں، ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. لیکن پڑھائی کیا ہے؟ ایک سینٹنس بھی بیچاروں سے بنانا نہیں آتا ہے. یو پی بہار وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، ہریانہ وغیرہ میں جو اسکولوں میں پڑھائی ہوتی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. زیادہ تر کتنی کتابیں لاد کے لے جا رہے ہیں؟ بھرا ہوا ہے بستہ. 8ویں میں ہے، 10ویں میں ہے، 11ویں میں ہے، کانفیڈنس کے ساتھ ایک سینٹنس نہیں بن رہا ہے ان سے. سلیبس کی کتابوں کی کمی نہیں ہے، سلیبس کی کتابوں میں اچھی اچھی کتابیں ہیں، آپ نکال کے دیکھیں تو بہترین پیٹرن ہے ان کا. سی بی ایس سی بورڈ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اس کے باوجود بھی ایک سینٹنس اس سے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بن رہا ہے انگلش کا. ہمارے بچے اور بچیاں 10ویں میں ہیں، 11ویں میں ہیں، 12ویں میں ہیں، ایک سینٹنس اگر وہ بنا دیں صحیح طریقے سے تو مطلب آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے 10ویں کی ہے، یہ 12ویں کی ہے، یا گریجویٹ ہیں. ان سے مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں. ایسے نہیں کہ کتابیں ہی نہیں ہیں، کتابیں میں نے بتایا آپ کو 3rd 4th 5th اسٹینڈرڈ میں ایسی اچھی اچھی کتابیں ہیں. آکسفورڈ اور کیمبرج وغیرہ کی جو سلیبس ہیں وہاں سے لا کے ہندوستان کے لوگوں نے بنائے ہیں. وہ کتابیں بہت شاندار ہیں. 3-4 سال تک اگر اچھی طریقے سے محنت کر لی جائے تو شروع میں یعنی بالکل 6ٹھی اور 7ویں تک ہی جو ہے اتنا ٹیلنٹ ڈیولپ ہو جائے گا لنگوسٹک اسٹوڈنٹ کے اندر، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. لیکن نہ کوئی پڑھنے والا ہے، نہ پڑھانے والا ہے، پورا سسٹم تباہ ہو کے رہ گیا ہے. تو وہی چیز ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کوانٹٹی پہ دھیان دے رہے ہیں، بے شمار چیزیں پڑھ رہے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں پڑھے جا رہے ہیں. جو ملا اسے رکھ لیا، جہاں ملا، جہاں جو بھی کورس نظر آیا اس کو جوائن کر لیا. لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ زیرو ہے. فائدہ زیرو کیوں ہے؟ فائدہ زیرو اس لیے ہے کیونکہ کوالٹی پہ دھیان ہی نہیں ہے، میتھڈ پہ کوئی فوکس ہی نہیں ہے، انداز اور پرفیکشن پہ ادنا برابر بھی توجہ نہیں ہے. پھر کہاں سے کوئی رزلٹ ملنے والا ہے؟ تو اس لیے کسی بھی کتاب کو پڑھا جائے تو اس میں دیکھا جائے کہ اس کو ہمیں پڑھنا کیا ہے، اس سے ہمیں مل کیا رہا ہے، اس لیسن میں جو کی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اس لیسن کے جو بنیادی نکات ہیں وہ کیا ہیں، مین تھیمز ہیں وہ کیا ہیں. اور تمام کتابوں میں ہر کتاب ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اپنے کچھ مین تھیمز ہوتے ہیں، اس کے کچھ مرکزی پہلو ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں پر جب تک توجہ نہیں ہوگی ہم بھرپور استفادہ نہیں کر سکیں گے. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ آپ نے جیسے پچھلے دونوں کتابوں کو مکمل کیا ہے اسی طرح سے اس کتاب کو بھی ہم مکمل کریں گے اور بہت ہی اچھی طریقے سے عربی زبان کا یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. اس کتاب کا نام ہے القراءۃ الواضحہ، کلیئر ریڈنگ. القراءۃ الواضحہ کا جو لٹرل میننگ ہے میں نے شاید بتایا ہو یا نہ بتایا ہو پچھلے کسی لیکچر میں. القراءۃ الواضحہ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے. القراءۃ الموصوف، الواضحہ یہ صفت. القراءۃ الواضحہ دا کلیئر ریڈنگ یعنی صاف ستھری پڑھائی. قرأ یقرأ قراءۃ یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. فعالہ آپ کو بتایا گیا علم الصیغہ میں فعالتن بھی ایک مصدر آتا ہے، یعنی مصدر کا وزن ہے. تو یہ دراصل کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کلیئرٹی آنی چاہیے، ریڈنگ شاندار کریں. مولانا وحید الزما صاحب کے یہاں ریڈنگ پر بہت توجہ تھی. وہ کہتے تھے طلبہ سے کہ زور زور سے پڑھیں، صاف ستھری ریڈنگ کریں. آپ کے منہ سے جو بھی لفظ نکلے بہت کلیئر ہونا چاہیے، بہت ہی شفاف الفاظ ادا ہونے چاہیے. ہوتا نا آج کل ہمارے یہاں دوم سوم چہارم میں ان سے قاف نہیں ادا ہو رہا ہے، عین نہیں ادا ہو رہا ہے، غین نہیں ادا ہو رہا ہے، اتنا بھونڈا تلفظ ہوتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا. ایک پیراگراف پڑھتے ہوئے ہمیشہ توجہ رہے کہ اس میں کیا کیا کمی ہے، کہاں کہاں کمی ہے، اس کو دور کیسے کیا جائے. پھر دوبارہ پڑھیں، پھر دیکھیں وہ کمی موجود ہے یا نہیں. ابھی اگر کمی موجود ہے پھر سے دوبارہ پڑھیں. اس طریقے سے بار بار مشق کی جائے، بار بار مزاولت کی جائے، پریکٹس کی جائے، ایکسرسائز کی جائے تو انشاءاللہ تمام خامیاں آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی.
اچھا، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتاب شروع کرتے ہیں. کتاب میں دیکھیے پیج نمبر 3 کھولیے. پیج نمبر 3 پر ایک آیت موجود ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بہت ہی مشہور آیت ہے قرآن کریم کی. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا کو بہت پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت سے نوازا، نبی بنانے کا جب فیصلہ فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا دل کھول دیجئے. رب اشرح لی، ربی جو ہے اصل میں ربی یا کے ساتھ ہے، اس یا کو حذف کر دیا جاتا ہے بہت جگہ. تو ربی یعنی اے میرے پروردگار، اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے. شرح یشرح کے معنی ہوتے ہیں کھول دینا. میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے یعنی میرا دل اور دماغ کھول دیجئے، یعنی میرے ذہن میں جو تمام باتیں آئیں وہ بالکل کھل کر روشن ہو کر آئیں. ایسا نہ ہو کہ بالکل پیچیدگی ہو، سمجھ میں نہ آئے مجھے. ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے معاملات کو آسان فرما دیجئے. یسرا یسر تیسیرن، یہ باب تفعیل کا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں آسان کر دینا. ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے معاملات کو آسان فرما دیجئے. رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے میرے لیے، اور میرے لیے میرے تمام معاملات کو آسان فرما دیجئے. اچھا، اس کے بعد ہے وحلل عقدہ، اور گرہ کھول دیجئے. حل یحل کے معنی ہوتے ہیں کھول دینا، ڈیزالو کر دینا کسی چیز کو بھی، اس کے معنی میں بھی آتے ہیں. وحلل عقدتن، اور گرہ کھول دیجئے. عقدہ کے معنی ہوتے ہیں گرہ، نوٹ، KNOT انگلش میں جو آتا ہے نوٹ. اور گرہ کھول دیجئے من لسانی، میری زبان سے. یفقہوا قولی، یہ جواب امر ہے. یہ یفقہونا تھا. جواب امر جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، اور مجزوم جب ہو جائے گا فعل مضارع تو اس سے نون جو جمع کی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. وحلل عقدۃ من لسانی، یہ امر والا حصہ ہے. یفقہوا قولی، یہ جواب امر ہے. شرح میت عامل میں پوری تفصیل آ گئی ہے. اور میری زبان سے گرہ کھول دیجئے، گرہ دور کر دیجئے یعنی بندھن دور کر دیجئے. یعنی بدھی ہوئی ہے زبان، کھل ہی نہیں رہی ہے. بولنا چاہ رہا ہوں میں کچھ لیکن کھلنا نہیں چاہ رہی ہے. تو وہ جو بندھن ہے زبان میں، میرے پیچیدگی جو زبان میں ہے، گرہ لگی ہوئی ہے، اسے کھول دیجئے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. فقیہ یفقہوا، فقیہ یفقہوا کے معنی ہوتے ہیں سمجھ لینا اور گہرائی سے سمجھ لینا کسی چیز کو. آپ نے شاید کبھی سنا ہو کسی لیکچر میں یا کہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک بندھن قسم کی کوئی چیز تھی. زبان میں لکنت تھی، بولنے میں پریشانی ہوتی تھی. اس سلسلے میں شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا لیا. آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس کیسے پہنچے تھے. ان کی والدہ نے ان کو ایک چھوٹی سی کشتی میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا تھا. پھر وہ بہتے ہوئے فرعون کے پاس، فرعون کے محل کے پاس گئے، تو وہاں جو ہے ان کے گھر میں ان کو اٹھا لیا گیا. ایک لمبی پوری داستان ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. تو بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کسی طرح سے پہنچ گئے تھے فرعون کے دربار میں، اور فرعون پال رہا تھا ان کو، اور بہت خوبصورت تھے، نبی ہونے والے تھے. نبی کی شان ہی بچپن سے الگ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی جو ہے اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے اثرات دنیا میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس کے پیدائش سے پہلے ہی دنیا کے اندر کچھ چینجز آنے لگتی ہیں. تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اور بھی ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یقیناً ہوا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد تو یقینی طور پر عجیب عجیب چیزیں ظاہر ہوئی ہوں گی. تو ایک نبی چھوٹا سا بچہ ہو تو کتنا عجیب سا لگتا رہا ہوگا. تو بہرحال فرعون کے دربار میں چلے گئے. تو ایک بار فرعون نے اپنی گود میں لیا تھا، تو فرعون کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے، اور فرعون کی کہا جاتا ہے کہ داڑھی نوچ لی ایک بار. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی نوچ لی،
تو فرعون بہت زیادہ ناراض ہو گیا اور غصے میں آ گیا. ظاہر ہے اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کا حکم دے دیا. تو آسیہ جو تھیں انہوں نے کہا, آسیہ امرأۃ فرعون, انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے, اس کو کیوں آپ سزا دے رہے ہیں؟ بچے تو ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں, اور بچے کو کیا پتا کہ جو ہے کیا چیز جو ہے شعلہ ہے اور کیا چیز جو ہے یاقوت ہے, یعنی ہیرا ہے. یعنی ہیرا بھی چمکتا ہے اور شعلہ بھی چمکتا ہے. تو آسیہ نے فرعون سے کہا کہ بچے کو جمر اور یاقوت میں فرق نہیں معلوم. الصبی لا یفرق بین الجمر والیاقوت, یعنی بچے کو کیا معلوم کہ داڑھی اکھاڑنے سے آپ کو تکلیف پہنچے گی. یہ تو بچہ ہے بیچارہ, اس کو تو آگ کیا ہے اور اسی طریقے سے سونا یا یاقوت کیا ہے, دونوں چمکتے ہیں, یہ تو فرق ہی نہیں کر پائے گا. اس کے سامنے اگر رکھ دیا جائے شعلہ اور اسی طریقے سے اس کے سامنے یاقوت یعنی ہیرا رکھ دیا جائے تو یہ فرق نہیں کر پائے گا کہ کون سا شعلہ ہے اور کون سا یاقوت اور ہیرا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ شعلے کو پکڑ لے. تو فرعون نے کہا اچھا ایسا ہے, ذرا آگ لے کر آؤ, شعلہ لے کر آؤ اور ہیرے لے کر آؤ. تو کہا جاتا ہے کہ شعلہ لایا گیا, یعنی جس کو بولتے ہیں عربی میں جمر, فلیم, اور یاقوت لایا گیا. یاقوت یعنی ڈائمنڈ لایا گیا. دونوں چمک رہے تھے, دونوں کے اندر عجیب چمک ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا یہ سمجھنے کے لیے کہ واقعی بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ جمر اور یاقوت میں فرق نہیں کر سکتا, آگ اور ڈائمنڈ میں, فائر اور ڈائمنڈ میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہے کہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا تب تو میں معاف کر دوں گا اسے آج, لیکن اگر اس نے ڈیفرینشیٹ کر لیا تو پھر آج میں اسے قتل کر دوں گا. تو آسیہ نے کہہ دیا تھا چونکہ کہ یہ تو جمر اور یاقوت میں فرق نہیں کر سکتا, تو اب جو ہے جمر اور یاقوت لائے گئے, یعنی فائر اور ڈائمنڈ لائے گیا. موسیٰ علیہ السلام بچے تھے, ان کے سامنے رکھ دیا گیا. نہیں بالکل بچے نہیں تھے کہ بالکل چھوٹے ہوں, چل ہی نہ پا رہے ہوں, مطلب بہرحال بہت بڑے بھی نہیں ہوئے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے دونوں, تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیا. آگ کو یعنی شعلے کو اپنے منہ میں ڈال لیا. جب شعلہ منہ میں ڈالا جائے گا تو ظاہر ہے زبان جل گئی, ان کی زبان زیادہ جل گئی, اتنی جل گئی کہ بولنے میں دشواری ہونے لگی. تو وہی ہے, بعد میں جب بڑے ہوئے تو بعد میں بھی یہ پریشانی تھی, لیکن جب نبوت کے فرائض انجام دینے کی جب باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور میری زبان کا گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا واقعہ مختصراً. بہرحال اور بھی کچھ باتیں اس سلسلے میں ہیں, لیکن مختصراً آپ اتنا یہاں پر اس دعا سے متعلق یاد رکھیں. پھر اس بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لکنت تھی زبان میں بولنے میں جو دشواری ہوتی تھی, یہ پوری ختم ہو گئی یا تھوڑی ختم ہوئی, کمپلیٹلی ختم ہو گئی تھی یا پارشلی, اس سلسلے میں بھی کئی ساری باتیں ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں پوری ختم ہو گئی تھی, کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے اس میں ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ جو تم نے سوال کیا تھا وہ تمہیں دے دیا گیا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی سوال کیا تھا انہوں نے کہ میری زبان سے لکنت ختم ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا, یعنی لکنت ختم کر دی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں لکنت تھوڑی ختم ہوئی تھی, پوری ختم نہیں ہوئی تھی. وہ کیا ہے, ہوا افصح منی لسانن ایک جگہ آیا ہے, اور ایک جگہ آیا ہے ولا یکاد یبین. ایک آیت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی نبوت کے بعد بھی, تو اس کا مطلب ابھی بھی زبان میں کچھ پریشانی ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے افصح منی لسانن, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرے بھائی جو ہارون ہیں, ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام, وہ بھی ایک پیغمبر تھے, ان کی زبان بہت صاف تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ ہارون جو ہیں ان کی مدد مجھے چاہیے کیونکہ ان کی زبان مجھ سے صاف ہے. تو ان کی زبان مجھ سے صاف ہے تو اس کا مطلب وہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کی بات کو ادا کر سکیں, کنوے کر سکیں. وہ اسی لیے کہ ابھی بھی زبان کی پریشانی ان کی برقرار تھی. تو بہرحال دونوں باتیں ہیں, یہ خیر جگہ نہیں ہے اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے, لیکن اس دعا کی وجہ سے ان کے اوپر گہرے اثرات پڑے, لوگ ان کی بات سے متاثر ہوتے تھے, ان کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو گئی تھیں. اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. بس اتنا مسئلہ کہ پوری لکنت ختم ہو گئی تھی یا نہیں,
کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جب جب وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی دعوت سے متعلق جب کوئی بات کرتے تھے تو زبان میں لکنت نہیں رہتی تھی، لیکن جب وہ عام قسم کی باتیں کرتے تھے تو اس وقت لکنت رہتی تھی. طرح طرح کی باتیں ہیں. بہرحال یہ ایک بہت اہم دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، میری لکنت کو ختم کر دیجئے، تاکہ جس قوم کے سامنے وہ داعی بن کے جا رہے ہیں، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، اس قوم کے لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں. تو ہوا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لی. جو میں نے اختلاف بتایا ہے اس میں بھی مختلف پہلو ہیں، مختلف تعویلات ہیں کہ کیسے کیسے ہے. بہرحال دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس دعا کو مستقل ہر نماز کے بعد ایک انسان کو پڑھنا چاہیے. خاص طور پر جو ایک عالم ہو، ایک طالب علم ہو، اس کو ضرور یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اس کی بات دوسروں تک پہنچتی ہے، دوسرے لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہیں. تو اگر کسی کو چاہیے کہ وہ اس کی بات لوگ سمجھیں اور وہ دوسروں کو اپنی بات اچھی طرح سے سمجھا لے جائے، تو ایسے انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے. یہ دعا کارگر ہے. بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا ہر طالب علم، ہر طالبہ، ہر عالم، ہر معلم کو پڑھنی چاہیے، اور اس کا فائدہ اسے کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا. تو آپ لوگ بھی اس دعا کو پڑھیں. بہت ہی مختصر دعا ہے، بہت ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں، تو انہی میں اس دعا کو بھی ملا لیا جائے. 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت اگر پڑھا جائے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے 5 مرتبہ ہر دن، تو بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے. اسے انسان اگر مستقل پڑھتا رہے تو ایک بہت لمبی مدت تک انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے گا اور اس کو اس کا نتیجہ ملے گا. بہرحال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. او مائی لارڈ اشرح لی صدری، اوپن مائی ہارٹ فار می، میرے لیے میرا دل کھول دیجئے. اشرح لی، اوپن فار می، صدری مائی ہارٹ یعنی میرا دل کھول دیجئے. ویسر لی امری، اینڈ میک مائی افیئرز ایزی فار می، اور میرے معاملات کو میرے لیے آسان بنا دیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی، and dissolve or remove the knot from my tongue. يفقه قولي, so that they can understand my speech. جواب امر جو ہوتا ہے اس کا وہاں so that کا معنی ہوتا ہے. جواب ہوتا ہے نا وہ، بھلے ہی so that کے لیے کوئی لفظ نہ وہاں پہ نظر آئے، لیکن وہ جواب امر کا اسٹائل ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم انگلش وغیرہ میں اور اردو وغیرہ میں اسی طرح سے ٹرانسلیشن کریں گے. وحلل عقدۃ من لسانی یہ امر والا حصہ ہے، اور یفقہوا قولی یہ جواب الامر ہے. امر اور جواب الامر کی جو بحث شرح میت عامل میں گزری ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں. بہت ہی نازک بحث ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا ہے تو بہت پریشانی ہو جائے گی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آگے تو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کہ کیسے کیسے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے رسول محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر الی یوم الدین، قیامت کے دن تک. All praise belongs to Allah, the Lord of the two worlds, or the Lord of both of the worlds, and the peace and blessings be upon his Prophet Muhammad and his family members and his companions until the day of judgment. الى یوم الدین، یوم الدین تک یعنی یوم حساب تک، انصاف کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک. قیامت کے دن اصل انصاف ہوگا. اما بعد، کمنگ ٹو دا پوائنٹ. اما بعد کا انگریزی میں ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یعنی اب پوائنٹ پہ ہمارے ہیں. ابھی تک درود و سلام ہوا، اب اصل بات کی طرف ہمارے ہیں. وہ کیا ہے؟ فہذا جزء ثالث من القراءۃ الواضحہ، یہ القراءۃ الواضحہ کا تیسرا پارٹ ہے. دس از دا تھرڈ پارٹ آف القراءۃ الواضحہ. راعیت فیہ نفسیۃ تلامید المدارس العربیہ الاسلامیہ فی الہند. I have taken into consideration
راعا یراعی مراعات یہ باب مفاعلت کا صیغہ ہے، اس کی پوری تفصیل علم الصیغہ کے اندر دی جائے گی۔ میں نے رعایت کی ہے فیہ اس کتاب میں نفسیت تلامید المدارس العربیۃ الاسلامیۃ فی الہند، ہندوستان میں اسلامی عربی مدارس کے اسٹوڈنٹس کی سائیکولوجی کو میں نے سامنے رکھا ہے۔ سائیکولوجی یا نفسیات کی رعایت کی ہے۔ نفسیتن کے معنی ہوتے ہیں سائیکولوجی، مینٹیلٹی، مائنڈ سیٹ۔ میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ مولانا نے یہ کتاب جو لکھی ہے، تینوں کتابوں کا جو مجموعہ ہے، اس میں ہندوستانی طلبہ اور طالبات کی ذہنیت کو انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ راعیتو میں نے رعایت کی ہے یا میں نے ملحوظ رکھا ہے اس میں ہندوستان میں اسلامی عربی مدارس کے طلبہ کی نفسیات کو یا ان کی ذہنیت کو۔ اچھا، وحرصت علی تنویع المادہ اور میں نے خواہش کی ہے کہ میٹیریل کو ڈائیورس رکھا جائے۔ نوع ینوع تنویعاً کے معنی ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں بیان کرنا، یعنی اس میں جو میٹیریل اور کنٹینٹ ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ہے، منوع ہے، طرح طرح کا ہے۔ نوع ینوع تنویعاً کے معنی ہوتے ہیں کہ طرح طرح کی چیزوں کو بیان کرنا، مختلف قسم کے میٹیریل کو لانا۔ وحرصت على تنويع المادة وجمع المعلومات مما يمس حاجات التلميذ في حياته كي تغزر لديه المادة اللغوية والأدبية۔ وحرصت على تنويع المادة اور میں نے کنٹینٹ کو مختلف انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی طرح طرح کا میٹیریل میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وجمع المعلومات اور معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہے، مما یمس حاجات تلمیذ ان چیزوں میں سے جس کی ضرورت طلباء کو پڑتی رہتی ہے، فی حیات ہی اپنی زندگی میں، یعنی ایک طالب علم کو اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے طرح طرح کا کنٹینٹ اور معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ کئی تغزر لدیہ المادۃ اللغویہ والادبیہ تاکہ اس کے پاس لنگوسٹک اور لٹریری میٹیریل بڑی مقدار میں جمع ہو جائے۔ غزورہ یغزرو کے معنی ہوتے ہیں کہ بڑی مقدار میں ہونا۔ المادۃ اللغویہ والادبیہ کے مطلب ہوتے ہیں لغوی یعنی لسانی اور ادبی یعنی لٹریری، لنگوسٹک اور لٹریری میٹیریل۔ المادۃ اللغویہ والادبیہ کا ٹرانسلیشن ہوگا the linguistic and literary material۔ غزورہ یغزرو کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑی مقدار میں ہونا، to be something in abundance so that the linguistic and literary material becomes abundant with him or extensive so that his literary and linguistic material becomes extensive فيتمكن من التعبير العربي الصحيح فيتمكن من التعبير العربي الصحيح۔ التعبیر العربی الصحیح کے معنی ہوتے ہیں کہ پرفیکٹ عربک ایکسپریشن۔ التعبیر کے معنی ہوتے ہیں ایکسپریشن، العربی عربی، الصحیح مطلب ساؤنڈ اور کریکٹ۔ so that he becomes to make sound Arabic expressions، یعنی تاکہ وہ ساؤنڈ عربک ایکسپریشن جو ہے بنا سکے اور انجام دے سکے اور کر سکے۔ اچھا، وَيَتَذَوَّقْ أَنْوَاعًا وَأَلْوَانًا تَشْتَهِيهَا الْأَنفُسُ مِنْ مَائِدَةِ اللُّغَةِ الْفُصْحَى۔ وَيَتَذَوَّقْ اور ٹیسٹ کر سکے، تذوق یتذوق مانے ہوتے ہیں ٹیسٹ کرنا، انواعًا وَأَلْوَانًا مختلف نوع، مختلف قسم کے اور مختلف رنگ کی چیزوں کو، and so that he can test many types and colors or multiple types and colors or multiple categories and groups and colors تشتهيها الأنفس which the hearts desire، جسے دل چاہے، من مائدة اللغة الفصحى from the table of the فصحى language۔ مائدة اللغة الفصحى یعنی فصحى زبان کے ٹیبل سے، دسترخوان سے، یعنی عربی زبان کا جو دسترخوان ہے اس سے میں نے مختلف چیزوں کو طلباء اور طالبات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ فصحى وہ ہوتی ہے جو بہت ہی کلاسیکل اور بہت ہی ایکوریٹ اور پرفیکٹ لینگویج ہوتی ہے، اسے عربی زبان کی فصحى لینگویج کہتے ہیں۔ وَتَنْشَأُ فِيهِ مَلَكَةُ الْإِنشَاءِ وَالتَّكَلُّمِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، and so that the ability of composition and speech develops in him in
clear Arabic language, and so that the ability of composition and speech in clear Arabic language develops in him. देखिए, नशा यंशउ के माने होते हैं डेवलप करना, ग्रो करना, फी ही उसके अंदर ग्रो करे. क्या चीज ग्रो करे? मलकतुल इंशा व तकल्लुम. इंशा और तकल्लुम का मलका यानी द एबिलिटी ऑफ कंपोजिशन एंड स्पीच. कंपोजिशन कहते हैं लिखने का टैलेंट जो होता है, राइटिंग टैलेंट, राइटिंग एबिलिटी को बोलते हैं इंशा, यानी हाउ टू राइट आर्टिकल्स, हाउ टू राइट एनीथिंग. एंड तकल्लुम का मतलब होता है स्पीच. और बिलिसान अरबी मुबीन, साफ अरबी जबान में, और ताकि उसके अंदर साफ साफ अरबी जबान में लिखने और बोलने की सलाहियत पैदा हो जाए. बहुत अच्छी तरीके से ये ट्रांसलेशन देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस पेज को, ये जो है मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं, इसको अगर आपने बहुत गौर से समझ लिया, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा आपका. वअतमदतु फी इख्तियारिल माद्दति अला कुतुबिल मुतालअतिल अदीदा. और मैंने मटेरियल को सेलेक्ट करने में, मटेरियल को छांटने में मुताले की मुख्तलिफ किताबों पर भरोसा किया है. वअतमदतु, एंड आई हैव रिलाइड, फी इख्तियारिल माद्दा, व्हाइल सेलेक्टिंग द मटेरियल, द कंटेंट. किस चीज पे रिलाई किया है? अला कुतुबिल मुतालअतिल अदीदा, ऑन डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स, ऑन डिफरेंट बुक्स ऑफ स्टडी. वकुतुब अस्सिह्हति वद्दीन वलअदब लिलमुअल्लिफीन अल-अरब, एंड द health books and the books of religion and literature लिलमुअल्लिफीन अल-अरब, written by the Arab authors. यानी कहना ये चाह रहे हैं कि मैंने इस किताब को तैयार करने में मुख्तलिफ किताबों का मुताला किया, और जो मटेरियल को सिलेक्ट किया है इस किताब में, बहुत सी किताबों को सामने रखते हुए, कुछ किताबें ऐसी थी जो हेल्थ पर लिखी गई थी, उनको भी मैंने सामने रखा, दीन के बारे में लिखी गई थी उनको सामने रखा, लिटरेचर पर लिखी गई उसको सामने रखा, और ये सब मटेरियल अरब स्कॉलर्स की किताबों से मैंने छांटा है. वअतमदतु फी इख्तियारिल माद्दति अला कुतुबिल मुतालअतिल अदीदा, और मैंने मटेरियल को छांटने में मुख्तलिफ मुताले की किताबों पर भरोसा किया है. And I have relied while selecting the material, the content, on different study materials, study books. وكتب الصحة والدين والأدب للمؤلفين العرب, and the books of health, religion, and literature written by the Arab authors. ونقلت بعض النصوص والقطع حرفيا, और मैंने बाज टेक्स्ट को और बाज पैराग्राफ को लिटरली कॉपी कर दिया है. ونقلت, and I have copied, بعض النصوص, some of the texts, والقطع, and some of the pieces, حرفيا, literally, यानी बगैर किसी चेंज और मॉडिफिकेशन के लिटरली बाज इबारतों को नकल कर दिया है. وادخلت في أكثرها تغييرات دعا إليها ترتيب الدروس وإخراجها على خطة مرسومة, اور میں نے داخل کر دیا ہے فی اکثریہ, ان میں سے اکثر میں, تغییرات, بعض تبدیلیوں کو, دعا الیہ ترتیب الدروس, جس کا تقاضا ہوا دروس کی ترتیب کی بنا پر, یعنی جس کا تقاضا دروس کی ترتیب کر رہی تھی, یعنی آرڈر جو لیسنس کا تھا, لیسنس کی ترکیب کی وجہ سے بعض دفعہ بعض لیسنس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہوئی, اس کی بنیاد پر میں نے ایسا کیا. وہ اخراج یہ علی خطۃ مرسومہ, اور ایک پلانڈ جو خاکہ تھا, پلان کیا ہوا, اس خاکے کے مطابق کتاب کو لانے کا جو تقاضا ہوا, اس کی وجہ سے ہم نے یہ تبدیلیاں کی. دیکھیے, آئیے ایک بار پھر دیکھیے اس پیراگراف کو. وَنَقَلْتُ بَعْضَ النُّصُوصِ وَالْقِطَعِ حَرْفِيًّا, اور بعض عبارتوں اور بعض پیراگراف کو میں نے حرف بحرف کاپی کر دیا ہے. وَأَدْخَلْتُ فِي أَكْثَرِهَا تَغْيِيرَات, اور میں نے اکثر میں تبدیلیاں داخل کر دی ہیں. دعا الیہ ترتیب الدروس, جس کا تقاضا کیا اسباق کی ترتیب نے, اور جس کا تقاضا کیا ایک خاص پلان کے مطابق اس کتاب کو لانے نے. اخرجہ کے معنی ہوتے ہیں نکالنا اور کوئی چیز پروڈیوس کرنا, یعنی کتاب کو نکالنا یعنی کتاب کو لانا. علی خطۃ مرسومہ, خطہ بولتے ہیں پلان, مرسومہ مطلب ڈیزائن کیا گیا, بنائے گئے پلان کے مطابق کتاب کو لانے کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں لانی پڑی, اس کی وجہ سے میں نے یہ تبدیلیاں کی ہیں. یہ الفاظ دیکھیے بہت ماڈرن الفاظ ہیں, بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اخرجہ یخرجو کے معنی لٹرلی ہوتے ہیں نکالنا. اخرجہ یخرجو اخراجن کے معنی کوئی چیز لانا, باہر میدان میں لانا, لوگوں کے سامنے لانا, پروڈیوس کرنا, ظاہر کرنا. خطہ بولتے ہیں پلان کو. مرسومہ مطلب جس کو تیار کیا گیا ہے, ڈیزائن کیا گیا. خطۃ مرسومہ مطلب ویل پلانڈ ڈیزائن.
اچھی طرح سے پلان کیا ہوا جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خطۃ مرسومہ. انگریزی ٹرانسلیشن ایک بار دیکھیے. And I have copied some of the text and the paragraphs literally, and I have included in most of them some changes which were required by the order of the lessons and the production of the book, and the bringing of the book according to a certain well-designed plan. وإني إذ أشكر جميع من استفدت بكتبهم وجهودهم في هذا الكتاب. اور میں اس وقت شکر ادا کر رہا ہوں، اور میں جس وقت شکر ادا کر رہا ہوں، جمیع من استفدت بکتبہم، ان تمام لوگوں کا جن کی کتابوں سے میں نے استفادہ کیا، وجہودہم، اور جن کی محنتوں سے میں نے استفادہ کیا، فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں. یعنی جس وقت میں شکر ادا کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کا جن کی کتابوں اور محنتوں سے میں نے اس کتاب کی تیاری میں استفادہ کیا ہے، اور ان کے لیے میں خیر کی دعا کر رہا ہوں. وادعو لہم بالخیر، اور ان کے لیے میں خیر کی دعا کر رہا ہوں، بھلائی کی دعا کر رہا ہوں. اب کیا ہے؟ اسأل اللہ ان ينفع به التلاميذ وهو الموفق والمعین. اسی وقت، یہ ایک پارٹ ہے، سمجھیں سینٹنس کو. وإني إذ أشكر جميع من استفدت بكتبهم وجهودهم في هذا الكتاب وأدعو لهم بالخير، یہ سینٹنس کا ایک پارٹ ہے. یعنی جس وقت کی میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جن کی کتابوں اور محنتوں سے میں نے استفادہ کیا اس کتاب میں، اور ان کے لیے میں بھلائی کی دعا کر رہا ہوں، اسی وقت میں اور کیا کام کر رہا ہوں؟ اسی وقت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے درخواست کرتا ہوں ان ينفع به التلاميذ، کہ طلبہ کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے. وهو الموفق والمعین، اور وہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے. یعنی جس وقت کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حضرات کا جن کی محنتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور ان کے لیے اللہ کے دربار میں خیر کی دعا کر رہا ہوں، اسی وقت میں یہ بھی دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کتاب کے ذریعے طلبہ اور طالبات کو فائدہ پہنچائے. دیکھیے ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن اس کا دیکھیے. وَإِنِّي إِذْ أَشْكُرُ جَمِيعَ مَنِ اسْتَفَدتُ بِكُتُبِهِمْ وَجُهُودِهِمْ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَأَدْعُو لَهُمْ بِالْخَيْرِ. And while I am thankful to all the people from whose books and efforts I have benefited in this book, or while preparing this book, and I pray for them for goodness, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to benefit with this book all the students, and he is the one who gives tawfiq and he gives help. ایک بار جلدی سے ٹرانسلیشن میں کروں گا، اس کو اور دیکھ لیجئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے پیغمبر محمد پر اور آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کے تمام صحابہ پر الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، یوم جزا تک. انگریزی بھی ساتھ میں دیکھ لیجئے. تو all praise belongs to Allah, who is the Lord of both the worlds, and peace and blessings be upon his prophet Muhammad and his progeny, offspring or family members. Al ke mane progeny, family members, offspring. Wa ashabihi ila yawmiddin, and his companions till the day of judgment. Amma ba'd, coming to the point. فهذا جزء ثالث من القراءة الواضحة. This is the third part of القراءة الواضحة. راعيت فيه نفسية تلاميذ المدارس العربية الإسلامية في الهند. I have taken into consideration in this book the mindset and the psychology of the students of the Islamic and Arabic schools in India. وحرصت على تنويع المادة وجمع المعلومات مما يمس حاجات التلاميذ في حياته كي تغزر لديه المادة اللغوية والأدبية، فيتمكن من التعبير العربي الصحيح، ويتذوق نواعا وألوانا تشتهيه الأنفس من مائدة اللغة الفصحى، وتنشأ فيه ملكة الإنشاء والتكلم بلسان عربي مبين. وحرصت على تنويع المادة وجمع المعلومات. And I have tried to diversify or to keep the material and content diverse. And I have tried to collect a lot of information مما يمس حاجات التلاميذ which the students need في حياته in their life كي تغزر لديه المادة اللغوية والأدبية, so that the linguistic and literary material or content becomes extensive with him or huge with him. فيتمكن من التعبير العربي الصحيح, so that he can make or he can
have correct or sound Arabic expressions. ويتذوق أنواعا وألوانا تشتهي الأنفس من مائدة اللغة الفصحى, and so that he can test and relish multiple groups, multiple types and colors which are desired by hearts from the table of the Fusha Arabic language. وتنشأ في ملكة الإنشاء والتكلم بلسان عربي مبين, and so that یہ پورا connect ہے واو کے ذریعے, and so that the ability of composition and speech in clear Arabic language develops in him. واعتمدت في اختيار المادة على كتب المطالعة العديدة, and I have relied while selecting the material on multiple study books. وكتب الصحة والدين والأدب للمؤلفين العرب, and books of health, religion and literature written by Arab authors. ونقلت بعض النصوص والقطع حرفيا, and I have copied some of the passages and paragraphs literally, meaning without any changes. وأدخلت في أكثرها تغييرات دعا إليها ترتيب الدروس وإخراجها على خطة مرسومة, and I have included in most of them some changes which were required by the order of the lessons and bringing them or organizing them according to a laid out plan. وإني أشكر جميع من استفدت بكتبهم وجهودهم في هذا الكتاب وأدعو لهم بالخير, أسأل الله أن ينفع به التلاميذ وهو الموفق والمعين. اور میں جس وقت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جن کی کتابوں سے میں نے اور جن کی محنتوں سے میں نے استفادہ کیا ہے اس کتاب میں, اور ان کے لیے میں خیر کی دعا کرتا ہوں. اسأل اللہ ان ينفع به التلاميذ وهو الموفق والمعين, میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے ذریعے طلبہ کو فائدہ دے. وهو الموفق والمعين, اور وہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا اس کا ٹرانسلیشن اردو میں بھی اور انگریزی میں. امید ہے آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.